ایک مسلمان کے پاس اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو ایمان ہے، اور ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان کے پاس اس کے ایمان ہی کے بعد اس کا سب کچھ ہے۔ تو جب ایمان آ گیا تو میرے دوستوں، ایمان کے بھی کچھ شرائط ہیں اور ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ایک مسلمان کو اس کا ایمان جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی پابندی سکھلاتا ہے، وہی اس کا ایمان، اس کا دین، اس کا مذہب ایک مسلمان کو اس کی وطن کی محبت بھی سکھاتا ہے، اس کے وطن کی خدمت کے جذبے کو بھی اس کا ایمان اجاگر کرتا ہے۔ چنانچہ ہم جس وطن میں رہتے ہیں اور ہم جس وطن میں پیدا ہوئے ہیں اور جس وطن نے ہمیں اتنی ترقیاں دی ہیں، اس وطن سے محبت کرنا اور ہر ہمیشہ اس وطن کی ترقی کے لیے سوچنا اور اس وطن کی حفاظت کی ہمیشہ فکر میں رہنا، یہ مسلمان کے ایمانیات میں داخل ہے۔ اور اس کا بحیثیت مسلمان اپنی وطن کی حفاظت کرنا اور اپنے وطن سے محبت کرنا، یہ اس کے ایمان کے فریضوں میں داخل ہے۔ چنانچہ ذرا دیکھیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھتے ہیں تو آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی وطن مکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن مکہ ہے، آپ کے باپ دادا کا وطن مکہ ہے، خاندان اور قبیلے کا وطن مکہ ہے۔ تو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو جب مکے کی بدائی کا وقت قریب آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکل گئے اور بڑی حسرت سے شہر مکہ کو دیکھا اور اپنے آنکھوں میں آنسو لائے اور کہا، مکے کی سرزمین سے خطاب کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پیارے وطن، اے میرے عزیز وطن، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تو مجھے بہت عزیز ہے۔ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی سرزمین کو نہ چھوڑتا، کبھی میں پیارے وطن کو نہ چھوڑتا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ آئے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو دیکھیے کہ مدینہ منورہ میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین آپ کے نام پہ جان دینے والے دنیا کے کونے کونے میں اتنے پھیل چکے تھے کہ باوجود اسلام کے مدینے سے اتنا ترقی کرنے کے بھی مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے مکے کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب کبھی کوئی بھی تجارتی قافلہ مکے کا مدینہ آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری ان سے سوال کرتے کہ یہ بتاؤ میرے وطن کی حالت کیسی ہے، میرے وطن کی کیفیت کیسی ہے۔ تو سنانے والا اگر وہاں کی تکالیف کو سناتا، وہاں کی مصیبتوں کو سناتا، وہاں کے قحط کو سناتا، وہاں کے تکلیفوں کو سناتا، تو اپنے وطن کی ایسی حالت کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ اور اگر کوئی مکے کی ترقی سناتا، وہاں کی خوشحالی سناتا، وہاں کی ہریالی سناتا، وہاں کی تجارت کے فائدے سناتا اور وہاں کی کھیتی باڑی کے معاملات کو سناتا، تو وہاں کی ترقی کو دیکھ کر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا، خوشی سے کھل جاتا۔ تو گویا کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اے لوگوں، تم چاہے دنیا کے کون سے بھی کونے میں رہو مگر تم اپنی اس زمین سے تعلق کو مت توڑنا جو زمین تمہارے باپ دادا کی ہے، تو اس زمین سے کبھی دور مت جانا جو زمین تمہارے آبا و اجداد کی ہے، تو اس زمین کے تعلق سے کبھی برا خیال اس وطن کے تعلق سے اپنے ذہن میں مت لانا جس زمین میں تم پیدا ہوئے ہو اور جس زمین نے تمہیں ترقی دی ہے۔ تو میرے دوستوں تو بات صاف ظاہر ہو گئی کہ وطن کی محبت پیدائشی طور پہ دلوں میں رہتی ہے، وطن کی محبت فطری طور پہ دلوں میں رہتی ہے، اور وطن کی محبت کوئی سکھاتا نہیں ہے بلکہ اللہ ماں پہ فطرت میں اللہ ڈال دیتا ہے وطن سے محبت کرنا۔ چنانچہ آج 15 اگست آزادی کا دن ہے
اور ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جشن آزادی منا رہے ہیں، اور جس کو جیسا سمجھ آ رہا ہے ویسے جشن آزادی منا رہے ہیں۔ کوئی اپنے مفاد میں آزادی کا جشن منا رہا ہے، کوئی سیاسی فائدے کے لیے آزادی کا جشن منا رہا ہے، تو کوئی صرف اور صرف وطن کی محبت میں آزادی کا جشن منا رہا ہے۔ مگر میرے دوستو، ایک بات یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وطن آزاد ہوا تو کیسے آزاد ہوا، یہ وطن آزاد ہوا تو کس طریقے سے آزاد ہوا؟ کیونکہ یہ وطن تو غلامی کے دلدل میں جا چکا تھا، یہ وطن تو غلامی کے اندھیروں میں جا چکا تھا، ہندوستان تو غلامی کے گڑھوں میں جا چکا تھا، اور وہ ہندوستان جسے مغلیہ سلطنت کے آغاز سے لے کر آخری بادشاہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک کی سلطنت میں جس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور جس ہندوستان کی مٹی کو بھی قیمتی ذخیرہ کہا جاتا تھا، جس ہندوستان کے آب و ہوا کو صحت مند کہا جاتا تھا، اور جس ہندوستان کے پانی کو لاجواب اور صحت مند کہا جاتا تھا، اور جس ہندوستان کی تجارت کو فائدے والی تجارت کہا جاتا تھا، اور جس ہندوستان کی زمین کو کھیتی کے اعتبار سے سخی زمین کے نام سے جس ہندوستان کی زمین کو یاد کیا جاتا تھا، ایسی سنہری ہندوستان کی زمین اور ایسے آزاد و شاداب ہندوستان کی عوام جب غلامی کے دلدلوں میں پھنس گئے تو تھوڑا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی طاقت کے چنگل سے یہ ہندوستان واپس کیسے آیا، یہ ہندوستان واپس کیسے آیا؟ تو یاد رکھو حضرات محترم، یہ آزادی یہ بہت بڑی جنگ کا نام ہے، یہ آزادی بہت بڑی جنگ کا نام ہے۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال یا 5 سال کی جد و جہد کا نام آزادی نہیں ہے میرے دوستوں، مکمل 100 سال کی محنت کا نام آزادی ہے، مکمل 1 صدی کی جد و جہد کا نام آزادی ہے، مکمل 1 صدی کی جنگ کا نام آزادی ہے، اور مکمل 1 صدی کی قربانیوں کا نام آزادی ہے، مکمل 1 صدی کی قربانیوں کا نام آزادی ہے۔ اور جب تاریخ اٹھا کر دیکھیے مختصر طور پر کہ بہادر شاہ ظفر کے دور سلطنت میں یہاں انگریز مہمان بن کر آتے ہیں، یہاں انگریز تاجر بن کے آتے ہیں، یہاں انگریز کاروبار کی نیت سے آتے ہیں، اور جب انہوں نے ہندوستان کی کاروبار کی برکت کو دیکھا، ہندوستان کی آب و ہوا کو دیکھا، ہندوستان کے معصوم لوگوں کو دیکھا، ہندوستان کے سخی لوگوں کو انہوں نے دیکھا، تو ہندوستانیوں کی محبت کا فائدہ اٹھا کر وہ ہندوستان میں اپنے جڑوں کو دھوکے سے مضبوط کرنے لگے۔ مدراس میں مکمل طور پہ ان کا سکہ جم گیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنے کاروبار کا انہوں نے آغاز کیا، اور آہستہ 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 شاہی دربار میں اپنے اثر رسوخ کو جما کر مغلیہ سلطنت کو مکمل طور پہ ختم کر دیا، اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے قید کر دیا، بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے قید کر دیا۔ اب اس کے بعد یہاں سے آزادی کی جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے، اب یہاں سے ملک کو غلامی سے بچانے کا آغاز ہوتا ہے، اب یہاں سے ملک کو پھر سے آباد کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، تو اب ملک میں اگر آپ مجاہدین آزادی کا نام لیتے ہیں تو بے شک مجاہدین آزادی میں اور ملک کو آزاد کروانے میں یہ صحیح بات ہے کہ سب سے اہم کردار مہاتما گاندھی کا رہا، اور سب سے مضبوط کردار مہاتما گاندھی کا رہا۔ مگر آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آزادی کی یہ جد و جہد اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب کہ مہاتما گاندھی ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ابھی اپنی یونیورسٹی میں لا کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اسی وقت سے ہندوستان میں آزادی کی جد و جہد شروع ہوئی۔ تو جب ہندوستان میں آزادی کی جد و جہد شروع ہوئی تو کس طریقے سے شروع ہوئی؟ تو یاد رکھو میرے دوستوں، ہر طرف ہندوستان میں ہر قوم کو کچلا جا رہا تھا، ہر قوم کو کچلا جا رہا تھا، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر کوئی ظلم کے تلے دبا ہوا تھا۔ زمینیں رکھ کر بھی وہ غلام بن چکے تھے، جاگیریں رکھ کر بھی وہ غلام بن چکے تھے، پیسہ رکھ کر بھی وہ فقیر بن چکے تھے، اور اپنے وطن میں خود رہ کر وہ دوسروں کے قیدی بن چکے تھے۔ ایسی حالت تھی۔ تو ایسے وقت میں جب اس زمانے کے علماء کرام اور اس زمانے کے سادات بنی ہاشم کے خاندان نے جب دیکھا کہ انگریزوں کا ظلم تو بہت بڑھ رہا ہے، غریبوں کو یہ ظلم کر رہے ہیں، جاگیرداروں کی جاگیریں لوٹ رہے ہیں، اور ہندوستان کا سارا سرمایہ یہ ہندوستان کے باہر لے جا رہے ہیں،
اور ہندوستان کو یہ غلامی کے دلدل میں ڈال رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو آزادی کی جد و جہد کسی عام انسان سے آغاز نہیں ہوتا، آزادی کا یہ خون کسی عام انسان کے حلق سے نہیں بہتا، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر آزادی کے جد و جہد کا اعلان کرنے والی سب سے پہلے مسلمان علماء، مسلمان مشائخین کی جماعت ہے، جو اپنے ایک مضبوط اور مدلل جہاد کے فتوے کے ذریعے پورے ہندوستان میں اپنے فتوے کے ذریعے جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ اور وہ جہاد کا اعلان کیا تھا کہ سارے مسلمانوں کو فتوے کے ذریعے پابند کیا جاتا ہے کہ اے لوگوں، اب ہمارا وطن خطرے میں ہے، ہماری وطن کی جاگیریں خطرے میں ہے، اور ہمارے وطن کے رہنے والے خطرے میں ہے۔ تو ایسے وقت میں جب وطن خطرے میں ہو، وطن کی سلطنت خطرے میں ہو، وطن کی عوام کا ناحق خون بہایا جائے اور ہر طرف ناحق خون بہتا ہو، ہر طرف ظلم بہتا ہو، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی ترقی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کے علم کو بلند کرے اور ایک مضبوط فوج بنا کر انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی مکمل طور پہ کوشش کرے۔ تو جہاد کے فتوے کے ذریعے ہندوستان میں علماء اور مشائخین کی بڑی جماعت جمع ہوئی اور لاکھوں مسلمان انگریزوں کے خلاف جمع ہوئے، اور یہ آزادی کی سب سے پہلی جنگ علماء اور مشائخ کے اعلان سے شروع ہوتی ہے۔ تو قربانیاں دینے والے کون ہیں؟ یہ قابل ذکر بات ہے میرے دوستوں کہ جب جہاد کا اعلان ان علماء نے کیا، جب جہاد کا اعلان ان مشائخین نے کیا، جب جہاد کا اعلان ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے پیروں نے کیا، جب جہاد کا اعلان مذہب اور سکون سے رہنے والے خاندان بنو ہاشم کے سادات نے اعلان کیا اور علماء کے فتوے پر، جہاد کے فتوے پر تائیدی دستخط کی، اور ہندوستان کو بچانے کے لیے انگریزوں کے خلاف وہ ہتھیار لے کر میدان میں ٹھہرے رہے، تو کیا یہ علماء مدرسے میں بیٹھ کر عوام کو باہر چھوڑ دیے؟ کیا یہ مشائخین اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر عوام کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیے؟ کیا یہ مفتیان کرام صرف اپنے ہاتھ میں قلم اور دستخط کا پاور رکھ کر عوام کو انگریزوں کے حوالے کر دیے جاؤ لڑو؟ نہیں، بلکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے نام پر، اگر اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے آزادی کے نام پر اگر کسی کا خون بہا تو وہ نہ کوئی عیسائی تھا، نہ وہ کوئی سکھ تھا، نہ وہ کوئی بدھسٹ تھا، نہ وہ کوئی جین تھا، نہ ہی وہ کوئی اور ہندو سماج سے تعلق رکھنے والا تھا، بلکہ آزادی کے نام پر اگر سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر ڈال دیا، آزادی کے لیے اگر کسی نے اپنے آپ کی گردن کو کروا دی، آزادی کے لیے اگر کسی نے اپنے پیٹ کی کھال کو پھٹوا دیا، آزادی کے لیے اگر کوئی کالے پانی کی ہوا کو برداشت کیا، تو وہ سب سے پہلے ہندوستان کی علماء اور مشائخین کی جماعت تھی۔ اور ہندوستان کے علماء اور مشائخین کی جماعت نے سب سے پہلے اس ہندوستان میں آزادی کی جدوجہد کا ایک ایسا مضبوط دروازہ کھولا، ایسا مضبوط دروازہ کھولا کہ وہ دروازہ کھلتا ہے تو اتنا صاف راستہ انہوں نے دیا، اسی صاف راستے پہ چلنے والے ایک مسلمان کا نام ٹیپو سلطان ہے، اسی راستے پر چلنے والے خاتون کا نام رضیہ سلطانہ ہے، اسی راستے پر چل کر اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے والے مرد مجاہد کا نام اشفاق اللہ خان شہید ہے۔ میرے دوستو، جب آزادی کا آغاز ہوا تو ایک حقیقت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ آپ آزادی کے جنگ کو 1940 سے مت دیکھو، بلکہ آپ آزادی کے جنگ کو 1857 سے دیکھو، 1857 سے دیکھو، 1857 سے لے کر 1945 تک کی آپ پھانسی کے پھندے کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آزادی کے نام پر 5,70,000 پھانسی کے پھندے پر لٹکی ہوئی مسلمانوں کی گردنیں آپ کو ملیں گی۔ 5,70,000 سے زائد پھانسی پر لٹکی ہوئی مسلمانوں کی گردنیں آپ کو ملیں گی، اور اس سفر پر ان 6.5 لاکھ گردن ملے آپ کو سادات بھی ملیں گے، علماء بھی ملیں گے، مفتیین بھی ملیں گے، محدثین بھی ملیں گے، جاگیردار بھی ملیں گے، نواب بھی ملیں گے، نوجوان بھی ملیں گے، بوڑھے بھی ملیں گے۔ تو 6.5 لاکھ گردنیں پھانسی کے پھندے پر مسلمانوں کے لٹکنے کے بعد آج لال قلعے پہ ترنگا لہرا رہا ہے میرے دوستو، آج جگہ جگہ ترنگا لہرا رہا ہے۔ کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی ہستیاں قربانیوں میں تھے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، جن کا نام بڑی بڑی کتابوں میں ادب سے لیا جاتا ہے، جن کا نام جلسوں میں ادب سے لیا جاتا ہے، جو بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں،
جو بڑی بڑے مقالات جن کے ہیں، وقت کے بڑے بڑے فتوے جن سے ثابت ہیں، اور حدیث کی روایتیں ہندوستان کی سرزمین پر جن سے ثابت ہے، ایسی مقدس اور پاک باز ہستیوں نے آزادی کے نام پر اپنے گردنوں کو کٹا دیا۔ دیکھیے وہ حضرات جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جدوجہد کا آغاز کیا اور ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے اپنے آپ کو مصیبتوں کے حوالے کر دیا، مشہور لوگوں کے نام میں آپ کو سناتا ہوں تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ سب سے پہلی شخصیت جنہیں شیر وطن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت سید احمد شاہ مدراسی۔ سید احمد شاہ مدراسی کو آپ پڑھیے تو حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے تحریک آزادی کا آغاز کیا تھا۔ اور پھر ایک اور شخصیت کہ اس زمانے میں جن کا لقب واقف اسرار شریعت کے لقب سے دنیا کے لیے یاد کی جاتی تھی، تو وہ دور میں دنیا جنہیں واقف اسرار شریعت سے یاد کیے تو علمی مقام ان کا کتنا بلند تھا ہوگا، کتنے ہزار ان کے شاگرد ہوں گے، کتنے علماء ان کے سامنے سامنے طے کر کے بیٹھے ہوں گے۔ مگر جہاد کے فتوے کے بعد وہ اپنے مدرسے میں بیٹھے نہیں رہے، بلکہ میدان جنگ میں انگریزوں کے سامنے اپنے سینے کو پھیلا کر کھڑے رہے۔ ایسی شخصیت کا نام ہے علامہ امام بخش صاحبانی، یہ بھی شہید ہے۔ اور دوسری شخصیت جنہیں شہید حریت کہا جاتا ہے، جو نواب ہے، نواب خان بہادر خان بریلوی، بریلوی کی سرزمین پر رہنے والے بریلی کے لیے نواب، جنہیں نواب خان بہادر بریلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مجاہدین آزادی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مولانا رضی الدین بدایونی جیسی شخصیت مجاہدین آزادی میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے حضرت علامہ فیض احمد رسوا بدایونی جیسی تاریخی شخصیت آزادی کے جدوجہد میں اپنی چمڑی کو پیٹ سے نکالتے ہیں۔ اور میرے دوستوں قائد تحریک آزادی علامہ فضل حق آبادی کیا دنیا میں یاد کرتی ہے؟ ایک اور نام سنیے میرے دوستوں، علامہ مفتی صدر الدین آزاد کا جن کا تخلص تھا، اور ایک شخصیت مفتی عنایت احمد کاکوری۔ ایک اور شخصیت سنیے کہ سلسلے چشتیہ کی نامور شخصیت، سلسلے چشتیہ کی نامور شخصیت اس زمانے کی حضرت خواجہ جان علی چشتی نظامی، جو ہندوستان کو آزاد کرنے کے جو میدان جنگ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نقیب انقلاب حضرت سید اسماعیل حسین منیر شکور آبادی، اور علامہ رحمت اللہ کلانوی مہاجر مکی جیسی شخصیت بھی اس میں شامل ہے۔ مولانا لیاقت دلیل آبادی، علامہ شاہ رضا علی بریلوی، ایسی شخصیت ہے علامہ شاہ رضا علی بریلوی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، اور مولانا معین الدین اجمیری، اور مفتی عمر نعیمی جیسے اس زمانے کے بلند بالا شخصیتیں تحریک آزادی میں حصہ لیتے ہیں۔ اور یہ آزادی کا تحریک اور یہ آزادی میں انقلاب کے نعرے کی آواز گونجتے جاتی ہے، گونجتے جاتی ہے، اور ہر جگہ انگریز اپنے دم کو توڑتے جاتے ہیں۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وقت کے بڑے بڑے پھانسی کے پھندے پر اپنی گردنوں کو لٹکائے ہوئے نظر آ رہے تھے، جب بوڑھے مشائخ اور علماء انگریزوں کے گولیوں کے سامنے اپنے سینے کی دیوار بنا رہے تھے، تو ایسے ہی وقت میں ان بڑے حضرات کی تقلید کرتے ہوئے نوجوان میدان میں اترتے ہیں۔ اور جب نوجوان میدان میں اترتے ہیں تو مسلمانوں کے ذریعے یہ انقلاب ہندوستان میں اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، تو پھر ہندوستان میں غیر مسلم تحریکیں بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں، غیر مسلم تحریکیں بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے سادھو اور سنت بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آزادی کے لیے صرف مسلمان ہی مرے گا، کہ آزادی کے لیے صرف مسلمان ہی جان دے گا، کیوں نہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ اگر ہم ان کا ساتھ دیں تو پھر وہ سب مضبوط ہو جائیں گے اور سب مل کر ہم اپنے وطن کو آزاد کریں گے۔ تب یہاں پر ان کی بڑی حضرات کی بڑی بڑی قربانیوں کے بعد ہندوستان میں آزادی کے نام پر ہندو مسلم ایک بڑا اتحاد ہوتا ہے، بڑا ہی خطرناک ہندو مسلم اتحاد بنتا ہے۔ اور یہ ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے آزادی کی اتنی بڑی مضبوط جدوجہد شروع ہوتی ہے، اتنی بڑی مضبوط جدوجہد شروع ہوتی ہے کہ 1947 تک انگریز ایک ہی فکر میں رہے کہ ہندوستان میں کیسے ہندو اور مسلم کے اتحاد کو توڑا جائے۔ اور آج کی سیاست کو غور کرو کہ آج ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں جب کبھی بھی ہندو اور مسلم اتحاد رہا تو ہندوستان کا ہندو اور مسلم اتحاد عیسائیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہا، ہندوستان میں ہندو اور مسلم اتحاد یہودیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہا، اور پھر ہندوستان میں ہندو اور مسلم اتحاد آزادی کے دوران
उन लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा कि जो आजादी में ना इधर थे ना उधर थे, बल्कि हिंदुओं की भी कुर्बानियों को देख रहे थे, मुसलमानों के खून बहते हुए भी देख रहे थे, और अपने घर में बैठकर तमाशा देख रहे थे कि अगर अंग्रेज जीत जाएगा तो अंग्रेज की तरफ जाएंगे, अगर हिंदुस्तानी जीत जाएगा तो हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे। तो ऐसा बीच में रहने वाला तबका जो आज मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की हुकूमत कर रहा है, तो ऐसे तबके के लिए हर दौर में हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद खतरे ले रहा है, हर दौर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद खतरे ले रहा है। तो जब कभी भी हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान इत्तेहाद बना तो हिंदुस्तान तरक्की किया, हिंदुस्तान में नफरतें खत्म हुई, और हिंदुस्तान में गलत हुकूमतों का खात्मा हुआ, और हिंदुस्तान में काले कारोबार करने वाले हर माफिया का खात्मा हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के जरिए हुआ। तो ये कैसे मजबूत इत्तेहाद के जरिए आजादी हुई, और आज के दौर में हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद कितना अहम है। आप जरा देखिए मेरे दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूं कि आप अयोध्या जाओ, अयोध्या में एक चीज मशहूर है कुबेर का टेला, और आज भी लोग कुबेर के टेले पे जाते हैं। तो कुबेर का टेला इंडियन हिस्ट्री में बड़ा मशहूर है, कुबेर का टेला, और उस कुबेर के टेले पर इमली का झाड़ एक तारीखी हैसियत रखता है, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद तोड़ने की धमकी का। अंग्रेजों ने देखा कि अयोध्या की सरजमीन पर दो लोग हैं, एक का नाम राम शरण दास है और दूसरे का नाम मौलाना आमिर अली है। तो ये राम शरण दास और मौलाना आमिर अली इधर से गैर मुस्लिम भाइयों को राम शरण दास ला रहे हैं, और इधर से मुसलमानों को मौलाना आमिर अली ला रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान इत्तेहाद बना के अयोध्या के इलाके में अंग्रेजों को ये कुचलने में कामयाब हुए। तो आखिर में अंग्रेजों ने क्या किया, एक वक्त ऐसा आया कि अपने ही मुनाफिक निकलते हर कौम में। राम शरण दास और मौलाना आमिर अली को गिरफ्तार किया गया, और कुबेर का टोला तारीख एक बड़ी दास्तान लिखता है कि उस जमाने में हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद तोड़ने के लिए, अंग्रेजों का पकड़ हटाने के लिए कुबेर के टेले की इमली के झाड़ पर सिर्फ एक फंदा लगाया गया। गर्दने दो हैं मगर रस्सी एक, गर्दने दो और रस्सी है, मरने वाले दो, सदा दोनों को फंदा है। तो एक ही फंदे में राम शरण दास और मौलाना आमिर अली की गर्दन को रखा गया, और एक ही फंदे से दोनों को सजाए मौत दी गई, एक ही फंदे से सजाए मौत दी गई। और अंग्रेजों ने धमकी दिया कि अगर तुम अब की बार फिर तुम इत्तेहाद बना के आओ तो यही हालत होगी। मगर कुबेर के टोले ने दस दिया अयोध्या की सरजमीन से, क्या याद रखो, ये कुबेर का टोला तारीख बता रहा है कि जिस तरीके से फंदा फांसी का एक था, गर्दने दो थी, एक की गर्दन का नाम राम शरण दास था, दूसरी गर्दन का नाम मौलाना आमिर अली था, मगर दोनों का मकसद एक ही था, वतन को गुलामी से बचाना। तो कुबेर का टोला अयोध्या की सरजमीन आज की पुकार के यही कहती है, क्या लोगों, अगर तुम वतन को गुलामी से बचाना चाहते हो, वतन को फसाद से बचाना चाहते हो, तो फिर से तुम राम शरण दास और मौलाना लियाकत अली जैसा इनकलाब तुम पैदा करो, फिर से मजबूत इत्तेहाद पैदा करो, तो फिर तुम्हारे वतन में निजाम आएगा, और तुम्हारा वतन तो खामोश गुलामी की तरफ जा रहा है, कौम के मजबूत इत्तेहाद से तुम्हारा वतन खामोश गुलामी से मारा जाएगा। मामला यही नहीं रुका, बल्कि इत्तेहाद को तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा जाओ, हरियाणा में हांसी नाम का एक बड़ा मशहूर मकाम है, हांसी एक इलाका है। वो हांसी में दो अहम शख्सियत उस जमाने में, एक मुनीर बेग मरहूम और दूसरा हुकुम चंद जैन, जैन समाज का मशहूर आदमी मुनीर बेग मरहूम, हुकुम चंद जैन, ये हरियाणा में तमाम समाजे हुए अंग्रेजों के खिलाफ, और हर दबाव में अंग्रेजों के दावों को खड़े कर दिया। आखिरकार मोहगिरी इतनी खतरनाक अंग्रेजों ने चलाई कि वक्त आया कि मौलाना आमिर अली की तरह ये लोग भी गिरफ्तार हो गए। मुनीर बेग और हुकुम चंद जैन, जैन समाज से थे, दोनों गिरफ्तार हो गए। तो अब यहां लोगों को आजादी से दूर करना है, तो कैसे करना? अंग्रेजों ने सोचा कि मुनीर बेग और हुकुम चंद जैन को ऐसी खतरनाक सजा दो कि हिंदू और मुसलमान दोनों का भी जमीर तड़प जाए। तो कैसी सजा की मालूम है आपको? पहले तो इन दोनों को फांसी दी गई, फांसी देने के बाद
نہ منیر بیگ کے جسم کو مسلمانوں کے حوالے کیا، نہ حکم چند جین کے جسم کو جین سماج کے حوالے کیا. کیا کیا؟ کھلے بازارے لوگوں کے درمیان اسلام میں میت کو شریعت میں گاڑنا ہے تو منیر بیگ کی چتا کو تیار کیا گیا اور منیر بیگ کے جسم کو لکڑیوں میں جلایا گیا اور حکم جین کو ہندو مذہب کے خلاف خبر میں دفن کیا گیا. تو مذہبی وار چلتا رہا. تو جب ایک مسلمان کو ہندو دھرم کے حساب سے جلایا گیا اور ایک ہندو کو مسلمان کے حساب سے خبر میں دفنایا گیا تو کبھی بھی ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد میں فرق نہیں آیا، بلکہ یہ اتحاد آگے بڑھتا گیا اور اس اتحاد کو اور بھی مضبوط کرنے والی قوم کا نام ہے کیرلا کے مسلمان. اس آزادی کے جدوجہد میں اور بھی مضبوط جان ڈالنے والی قوم ہے ملاباری مسلمان. ملاباری مسلمانوں کی قربانیوں کو آپ جانتے ہو. 1921 کے سانحہ کو پڑھو. جب 1921 کے سانحہ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ملاباری مسلمان کیرلا کے مسلمان اس ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اپنے کتنے جوان کو بھیجوا دیا. کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بھیجا دیے اور بوڑھوں نے اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھا دیے. کئی بوڑھے آپ کو کیرلا کے ایسے ملیں گے جو اپنے جوان بیٹوں کے مجاہدین آزادی کے جنازے کاندھوں پر اٹھاتے ہوئے 1921 میں آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو معلوم ہے ایک حصول تھا کیرلا کے مسلمانوں کا. جس وقت ہندوستان کے لوگ، آج کے لوگ جو اپنے آپ کو مذہب کا نام لے کر مذہبی شر جو پھیلانے کی کوشش کرتے نا، ایسے لوگ گاندھی جی کا ساتھ دینے کے لیے ڈر رہے تھے اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے مہاتما گاندھی کو بڑی مضبوط فوج کی ضرورت تھی. تو تاریخ بتلاتی ہے کہ کیرلا کے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے جب مہاتما گاندھی کے سپورٹ کا اعلان کیا اور گاندھی کے آندولن میں وہ شریک رہے اور مہاتما گاندھی کے احتجاج میں وہ شریک رہے اور مہاتما گاندھی جی کے ہر قدم کی انہوں نے تائید کی، تو کیرلا کی سرزمین کو انعام کے بدلے میں کیا ملا آپ کو معلوم ہے میرے دوستو؟ دوسرے دن 2337 جوان بچوں کی لاشیں کیرلا جاتی ہیں. تھوڑا سوچو، دوسرے دن 2337 جوان بچوں کی لاشیں کیرلا جاتی ہے. تو بتاؤ اس ہندوستان کو سنبھالا کس نے؟ اس ہندوستان کو مضبوط کیا کس نے؟ اس ہندوستان کو مضبوط کیا کس نے؟ اس ہندوستان کی مضبوط دیوار تم کسے کہتے ہو؟ یہ مسلم قوم ہے جو ہندوستان کا مضبوط بارڈر ہے. یہ مسلم قوم ہے جو ہر دور میں ہندوستان کے لیے خون کا دریا بہا کر اس ہندوستان کو آباد رکھی ہے. اس ہندوستان کو آباد رکھی ہے اور ہمارے 5.5 لاکھ جوانوں کی قربانیوں کے بعد آج یہ ترنگا لہرا رہا ہے. ہماری بھوک اور پیاس کے بعد آج یہ ترنگا لہرا رہا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ کو تاریخ کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ صرف 2337 نوجوانوں کی لاشوں کو کیرلا نہیں بھیجا گیا بلکہ ملاباری ٹرین کا واقعہ بھی بنا موجود ہے. ملاباری ٹرین میں 147 مسلمان کوئمبٹور جا رہے ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا اور 147 مسلمان مجاہدین آزادی میں انگریزوں ٹرین کے ایسے ڈبے میں ڈال دیا کہ جس ڈبے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے اور ہوا آنے کے ہر راستے کو بند کر دیا اور ٹرین کو کوئمبٹور بھیج دیا اور ٹرین کوئمبٹور جانے تک 72 لاشیں ہوا نہ ملنے کی وجہ سے مسلمانوں کی ٹرین کے ڈبے میں پڑی ہوئی ہے. 72 لاشیں ٹرین کے ڈبے میں پڑی ہوئی ہے. اتنی بڑی جدوجہد مسلمانوں کی رہی. اور پھر جب آزادی کا ذکر آتا ہے، جب آزادی آتی ہے، 15 اگست آتا ہے، تو پھر مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہندوستان کا ہر وہ آدمی جو ترنگا لہراتا ہے اور ہندوستان کا ہر وہ باشندہ جو 15 اگست کو جشن آزادی مناتا ہے، ہندوستان کا ہر وہ باشندہ جو ہندوستان کا آزاد ہندوستان کا گورو کرتا ہے اور محبت وطن کا نعرہ لگاتا ہے، تو ہندوستان میں ہر ہندوستانی کی جشن آزادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہندوستانی ایک مرد مجاہد خان عبدالغفار خان کو آزادی کے لیے یاد نہ کرے. بتاؤ آج 15 اگست کو کوئی خان عبدالغفار خان کو یاد کرتے ہیں؟ کون خان عبدالغفار خان
अरे खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसा लोहे का सीना रखने वाला मर्द मुजाहिद कि 90 साल अल्लाह ने उस पठान को जिंदगी दी, तो हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए 45 साल जेल के अंधेरों में जिसने जिंदगी गुजारी, 90 साल की उम्र में हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए 45 साल जिसने जेल में अपने अंधेरों की जिंदगी गुजारी, और 45 साल जिसने कैद में किस्म किस्म के तकलीफों का बर्दाश्त किया, ऐसे मर्द मुजाहिद का नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है। तारीख उठाकर बता दो कि आज लोग तो सीधा ठोक कर कहते हैं हम हिंदुस्तानी है, हमने हिंदुस्तान को तरक्की दिया है, हमारे बाप दादाओं को तरक्की दिया है। आज हम चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं में से कोई ऐसा बंदा लाकर ठहरा कर दो जो हिंदुस्तान को गुलामी से आजाद करने के लिए 45 साल अपनी जवानी को जेल में बर्बाद किया हो, 45 साल अपनी जिंदगी को जिसने अंधेरे में खराब की हो, और 45 साल अंग्रेजों के कोड़े खा खा कर जिसने हिंदुस्तान को आजादी के नारे को जिसने पूरा किया हो, क्या कोई समाज में खान अब्दुल गफ्फार खान जैसा मुजाहिद मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिलेगा, हरगिज़ नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। अरे हम लुट लुट कर, हम कट कट कर, हमारी खाल को खिंचवा खिंचवा कर हमने इस वतन को संवारा है, इस वतन को संवारा है, तभी जाकर तुम इस तिरंगे को बड़े फख्र से सलाम करते हो। 5 मिनट में गुफ्तगू खत्म करता हूं, और थोड़ा आगे आइए, और थोड़ा आगे आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे मेरे दोस्तों। क्या मालूम है आपको, दुनिया सरफरोश वतन के नाम से एक शख्सियत को याद करती है, और शेर भी बड़ा मशहूर है, सरफरोशी की तमन्ना। क्या है, बोलो शेर, याद है किसी को? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है यार, ये बड़ा ही मजेदार शेर है। और ऐसी ही शख्सियत को दुनिया सरफरोश वतन के नाम से याद करती है, और हिंदुस्तान के शहीदों का खाइद में जिन्हें कहता हूं, और ऐसी शख्सियत का नाम है अशफाकुल्लाह खान हजरत वारिसी। अशफाकुल्लाह खान हजरत वारिसी। तो अशफाकुल्लाह खान कोई मामूली बंदे का नाम नहीं था मेरे दोस्तों, पढ़े लिखे शख्सियत का नाम अशफाकुल्लाह खान था। उस जमाने में खानों की बाल की खान निकालने वाले बंदे का नाम अशफाकुल्लाह था, और बहुत बड़े शायर थे, हजरत आका तखल्लुस था, और वारिसी सिलसिले में मुरीद थे, सिलसिले वारिसिया के अब मुरीद थे, पीर के पक्के मुरीद थे, इसीलिए उन्हें अशफाकुल्लाह खान हजरत वारिसी इनका पूरा नाम था। आप अशफाकुल्लाह खान शहीद को देख लीजिए, क्या मिलने वाला था उन्हें, सिर्फ मकसद एक ही था कि वतन गुलामी में ना जाए, वतन गुलामी में ना जाए। काले पानी की सजा अशफाकुल्लाह खान को दी गई। तारीख उठाकर देखो कि आजादी के जिद्दोजहद में सिवाय मुसलमान के कोई और तुम्हें काले पानी की सजा में नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा। अशफाकुल्लाह खान शहीद ने क्या किया? राम प्रसाद बिस्मिल को बढ़ावाया, राम प्रसाद बिस्मिल का घेरा पाया, राम प्रसाद बिस्मिल ने आजादी के झंडे को बुलंद किया, तो अशफाकुल्लाह खान शहीद भी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ शामिल हो गए और आजादी और इनकलाब के नारों को बुलंद करने लगे। तो अशफाकुल्लाह खान शहीद को गिरफ्तार किया गया और कहां रखा गया? न दिल्ली में, न गुजरात में, न मद्रास में, बल्कि अशफाकुल्लाह खान शहीद की जुबान उनके लिए बड़ा खतरनाक थी कि अंडमान के जंगलों में काले पानी की सजा के लिए अशफाकुल्लाह खान को भेज दिया गया, अंडमान की जंगलों में। और ऐसे बुलंद व बाला दीवारों में अशफाकुल्लाह खान शहीद को रखा गया कि दिन कब निकलता है अशफाकुल्लाह खान शहीद को मालूम नहीं होता, रात कब निकल रही है अशफाकुल्लाह खान शहीद को नहीं मालूम होता। और ऐसे हालात में अंडमान के जेल में काले पानी की सजा अशफाकुल्लाह खान शहीद ने गुजारी कि वो खुद बयान करते हैं मरने से पहले कि मैंने जिद्दोजहद आजादी में मेरे भाइयों के लाशों को अंडमान के कीचड़ों में तड़पते हुए देखा है। आप कहते हैं कि अंडमान के कीचड़ों में तड़पते तड़पते मरते हुए कई मेरे मुस्लिम भाइयों के लाशों को देखा है। आखिरकार यही अशफाकुल्लाह खान शहीद को फैजाबाद लाया जाता है और खुलेआम फांसी दी जाती है। तो जमाना रो रहा था, तो अशफाकुल्लाह खान शहीद अपनी मां को तारीखी जुमला कहते हैं कि मां मत रोना, इसलिए कि हम मुसलमान हैं और हम जिस वतन में रहते हैं उस वतन की हिफाजत हमारे ईमान के फरीदे में है। आज मैं वतन को गुलामी से बचाने के लिए तेरा एक बेटा फांसी के फंदे में लटक रहा है, कल हजारों बेटे तुझे याद करेंगे कि तू अशफाकुल्लाह की मां थी, हजारों बेटे तुझे याद करेंगे। मेरे दोस्तों और आइए एक और शख्सियत को मैं आपको बताता हूं, खानवादे बनु हाशिम से ताल्लुक रखने वाली सैयदजादे
علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی، مشائخ ہیں، سید زادے ہیں، شاعر ہیں، کفایت علی کافی مراد آبادی، آزادی کی جد و جہد میں بہادر شاہ ظفر کے بعد کے دور میں انہوں نے، ابتدائی دور میں انہوں نے حصہ لیا، چلتے رہے انگریزوں کے خلاف ایک مضبوط دیوار کو انہوں نے کھڑا کر دیا۔ آخرکار مختصر بڑا واقعہ مختصر، آخرات انگریز نے اٹھا لیے، جیل میں ڈالے۔ ایک سید زادہ ہے، خانوادے بنو ہاشم کا شہزادہ ہے، آپ کو معلوم ہے، انہیں جیل میں رکھا گیا تو انہیں سزا کیا دی گئی؟ گرم استری کو پیٹ پر کیا گیا، جس طریقے سے کپڑے کرتے ہیں، گرم استری کو کے جسم پہ لوگ کھلاتے ہیں، گرم استری پہ، اور دوسرے دن ان زخموں پہ نمک کو ڈال دیتے ہیں، دوسرے دن ان زخموں پہ نمک کو ڈال دیتے، اور جب سید صاحب کو تھوڑا سکون مل جاتا تو پھر سے استری پھراتے، پھر سے نمک ڈال دیتے، اس طریقے سے پیٹ کے پیچھے سے لے کے گھٹنوں تک ان کی پیٹ کی مکمل کھال نکل چکی تھی، روز استری کرنے کی وجہ سے، گرم استری کی وجہ سے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں، اس مٹی میں ہمارے باپ دادا کا خون شامل ہے، یہاں کی در و دیوار میں ہمارے باپ دادا کی قربانیاں شامل ہیں، اس ترنگے میں ہماری باپ داداؤں کی آرزویں اور حسرتیں شامل ہیں۔ تو ہم اس وطن میں کرایہ دار نہیں، نہ ہم یہاں کے مہاجر ہیں، بلکہ ہم اس وطن کے مالک ہیں، اس وطن کے محافظ ہیں، اس وطن کے پاسبان ہیں، اور جب بھی وطن کے لیے کوئی خطرہ بنا تو ہمارے باپ داداؤں کے سینے اس خطرے کے سامنے رہے، دوسری قوم کو ہم نے محفوظ رکھا اور ہم گئے، اور آج بھی الحمدللہ مسلمان محب وطن ہے، اور آج بھی وطن کے لیے کوئی خطرہ آتا ہے تو سب سے پہلا سینہ وطن کو بچانے کے لیے مسلم قوم ہی کا رہے گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کا نہیں رہے گا۔ سنت ادا فرمائیے۔